الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ شرح جامی کی عبارت ہے وما اورادہ صاحب المفصل فی تعریف الکلمات حیث قال ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع۔ اس میں موصول ہے اورادہ، یہ باب افعال سے واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ ہے۔ ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور صاحب المفصل یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہے۔ فی تعریف الکلمات یہ جار مجرور اورادہ کے متعلق ہے۔ آگے ہے قال ہی اللفظۃ الدالۃ، تو ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، اللفظۃ موصوف ہے، الدالۃ یہ اس کی صفت ہے۔ علی معنی میں علی یہ جو حرف جار ہے یہ جار مجرور دالہ کے متعلق ہیں۔ معنی مفرد یہ موصوف صفت مل کر علی حرف جار کا مجرور ہے۔ فمثل عبداللہ عالمن، تو عبداللہ اس کو اعراب حکائی کے طور پر عبداللہ پڑھا جا رہا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ یہ مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور عالمن جو ہے یہ تمجیز ہے۔ خارج عنہ یہ اس مبتدا کی خبر ہے۔ لا یقال له لفظۃ واحدۃ یہ موصوف صفت مل کر لا یقال کا نائب فاعل ہے۔ اور اسی طرح وباقیہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، اسباب سامیہ یسمع۔ مثل الرجل وقائمۃ وبصریج، اب حالانکہ الرجل نہیں اس کو پڑھ رہے، الرجل پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ وہی ہے کہ اس پر اعراب حکائی پڑھا جا رہا ہے۔ یہ مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہے باقیہ فعل کا، اور مما یہ جار مجرور باقیہ کے متعلق ہیں۔ یعد صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ہے، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، اور اس کا مرجع ما موصولہ ہے۔ لشدت الامتزاج یہ جار مجرور یعد کے متعلق ہے، اور لفظۃ واحدۃ یہ مفعول بہ ہے یعد فعل کا۔ داخلا فیہ یہ حال بن رہا ہے ترکیب میں۔ اخرجہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف ہے، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے۔ لو لم یخرجہ یہ لم یخرجہ یہ واحد مذکر غائب فعل نفی جاد بلم جازمہ معروف کا صیغہ ہے باب افعال سے، اور یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شرط ہے۔ لکان انصبا، تو کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ کیا ہے؟ جزا ہے۔ کما عرفتہ اس کو ثابت ان کے متعلق ہو کر کے مثالوں کی خبر بنا لیں گے۔ اور وعلم ان الودع میں وعلم یہ صیغہ واحد مذکر فعل امراض معروف ہے، انت ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ ان الودع ان حرف مشبہ بالفعل، الودع اس کا اسم ہے۔ یستلزم یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور الدلالۃ یہ ترکیب میں مفعول بہ بن رہا ہے۔ یستلزم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گی انا کی، اور انا بتاویل مفرد ہو کر مفعول بہ بن جائے گا علم فعل کا۔ لأن الدلالۃ انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، اور کون الشیء یہ اس کی ما قبل کے لیے خبر ہے، اور آگے کون جو ہے یہ مضاف ہے، الشیء اس کا اسم ہے، اور بحیث یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر اس کون کی یعنی فعل ناقص جو ہے اس کی خبر ہے۔ اور اسی طرح یہ آگے کی ترکیب زمخشری پر ایک اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ کی تعریف یہ کی ہے کہ ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، تو اس تعریف کے مطابق لفظ عبداللہ جو ہے جب یہ علم ہو یہ کلمہ کی تعریف سے نکل گیا۔ کیونکہ اللفظۃ کا ذکر کیا ہے علامہ زمخشری نے، اور لفظہ کے آخر میں تا جو ہے یہ وحدت کی ہے، جو کہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کلمہ جو ہے وہ ایک لفظ ہونا چاہیے، کلمہ جو ہے وہ، جب کہ عبداللہ جو ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے، لہٰذا یہ کلمہ کی تعریف سے نکل گیا۔ وباقیہ مثل سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو علامہ زمخشری نے تعریف کیا مفرد کی، اس تعریف کے مطابق یعنی ابھی جو انہوں نے ہی اللفظۃ الدالۃ کہا، اس تعریف کے مطابق جو کلمہ کی تعریف میں الرجل قائمۃ اور بصریج یہ ابھی تک داخل ہیں، ابھی تک کلمہ کی تعریف میں داخل ہیں۔ کیونکہ ان کو شدت اتصال کی وجہ سے ایک کلمہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی اگرچہ الف لام ان میں لفظ کا جز جو ہے وہ معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے، الف لام تعریف پر دلالت کرتا ہے، اور رجل جو ہے یہ مرد ہونے والے معنی پر دلالت کرتا ہے، قائمۃ میں قائم کھڑے ہونے والے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور تا جو ہے یہ تانیث پر دلالت کرتی ہے، بصری میں بصر یہ ایک شہر پر دلالت کرتا ہے، اور یا نسبت والے معنی پر دلالت کرتی ہے، لیکن ان کو شدت اتصال کی وجہ سے ایک کلمہ شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی تعریف کے مطابق کیا ہے کہ کلمہ ایک لفظ ہونا چاہیے کیونکہ تا وحدت کی ہے، لہٰذا ابھی تک یہ جو تین کلمات ہیں یہ کلمہ کی تعریف میں باقی ہیں۔
لیکن فأخرجہ بقید الافراد، افراد کی قید کے ساتھ صاحب مفصل نے ان کو بھی کلمہ کی تعریف سے نکال دیا۔ یعنی جب یہ کہا کہ علی معنی مفرد بالوضع، جب لفظ مفرد کی قید لگائی تو الرجل قائمۃ اور بصری جو ہیں یہ کلمہ کی تعریف سے نکل گئے۔ کیوں نکلے؟ کیونکہ ان میں کلمہ مفرد جو ہوتا ہے اس میں لفظ کا جز جو ہوتا ہے وہ معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا، جبکہ الرجل قائمۃ اور بصری جن میں لفظ کا جز جو ہے وہ معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ اس تعریف سے نکل گئے۔ اب اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ بِتَرْكِهِ لَكَانَ أَنْسَبًا، یعنی اگر صاحب مفصل علامہ زمخشری جو ہیں وہ اس کو یعنی الرجل قائمۃ اور بصری ان جیسے کلمات کو کلمہ کی تعریف سے نہ نکالتے تو یہ زیادہ مناسب تھا، نہ نکالتے تو یہ زیادہ مناسب تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کما عرفتہ، اس کی وجہ وہ ہے جو تو نے پیچھے پہچان لی۔ وہ وجہ کیا ہے کہ نحوی کا مقصد جو ہوتا ہے اس کی غرض جو ہوتی ہے وہ علم، وہ اعراب سے بحث کرنا ہوتا ہے۔ کس چیز سے بحث کرنا ہوتا ہے؟ لہٰذا جو کلمہ ایک اعراب کے ساتھ معرب ہو وہ کیا ہو؟ مفرد ہونا چاہیے، اور جو دو اعرابوں کے ساتھ معرب ہو اسے مرکب ہونا چاہیے۔ اب الرجل قائمۃ اور بصری یہ ایک اعراب کے ساتھ معرب ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایک اعراب کے ساتھ معرب ہے، تو اس کو کیا مفرد ہونا چاہیے تھا؟ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جبکہ یہ جو انہوں نے کلمہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ انہوں نے جو مفرد کی قید لگائی اس قید کے ذریعے یہ کلمہ کی تعریف سے نکل گیا، اس قید کی وجہ سے یہ الفاظ جو ہیں یہ کلمہ کی تعریف سے نکل گئے۔ تو علامہ زمخشری نے جس چیز کو خارج کرنا تھا، یعنی لفظ عبداللہ علم ہونے کی صورت میں کیونکہ اس پر دو اعراب پڑے جاتے ہیں تو اس کو کلمہ کی تعریف سے خارج کرنا تھا، اس کو تو خارج کیا، لیکن جس کو داخل کرنا تھا اس کو بھی خارج کر دیا۔ جس کو داخل کرنا تھا الرجل قائمۃ اور بصری کیونکہ ان پر ایک اعراب ہے، ان کو داخل کرنا تھا کلمہ کی تعریف میں، انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو خارج کر دیا۔ اور عبداللہ کو چونکہ اس پر دو اعراب پڑے جا رہے ہیں اس کو خارج کرنا تھا، اس کو تو انہوں نے خارج کیا ہے، لیکن جس کو داخل کرنا تھا اس کو بھی خارج کر دیا۔ تو صاحب کافیہ کے نزدیک جواب کا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب کافیہ نے جو کلمہ کی تعریف کیا اس میں دو خلل ہیں، اور جو صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف کیا اس میں ایک خلل ہے۔ صاحب کافیہ کی تعریف میں دو خلل کیسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لفظ عبداللہ علم ہونے کی صورت میں کلمہ کی تعریف میں داخل ہے، حالانکہ یہ دو اعرابوں کے ساتھ معرب ہے، اس کو نکالنا چاہیے تھا، جس کو خارج کرنا تھا صاحب کافیہ نے اس کو داخل کر دیا۔ اور الرجل قائمۃ بصری ان کو کلمہ کی تعریف میں داخل کرنا تھا کیونکہ ان پر ایک اعراب ہے، لیکن صاحب کافیہ نے کیا کیا؟ ان کو خارج کر دیا۔ تو جن کو خارج کرنا تھا ان کو داخل کر دیا، جس کو داخل کرنا تھا اس کو خارج کر دیا۔ یہ دو خلل ہیں صاحب کافیہ کی جو ہے وہ کلمہ کی تعریف میں، لیکن صاحب مفصل کے جو کلمہ کی تعریف کیا اس میں ایک خلل ہے کہ انہوں نے جس کو خارج کرنا تھا لفظ عبداللہ اس کو تو انہوں نے خارج کیا، لیکن جس کو داخل کرنا تھا اس کو بھی انہوں نے خارج کر دیا۔ یہ حاشیے میں بھی لکھا ہے، ایک نمبر حاشیے میں، والحاصل حاصل یہ ہے کہ ان فی تعریف المصنف کہ بے شک مصنف کی تعریف میں خلل من وجہین دو وجہوں سے خلل ہے، وفی تعریف زمخشری من وجہ اور زمخشری کی تعریف میں ایک وجہ سے خلل ہے، زمخشری کی تعریف میں وَعْلَمْ أَنَّ الْوَضْعَ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ، یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کافیہ اور صاحب مفصل ان پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، ان پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ دلالت کا کلمہ کی تعریف میں اعتبار ہے یا نہیں، دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے یا؟ اگر دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے تو مصنف نے جو کلمہ کی تعریف کیا وہ ناقص ہے، کیونکہ مصنف نے کیا کہا؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، دلالت کا ذکر، حالانکہ دلالت جو ہے وہ کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے۔ اور اگر دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر نہیں ہے تو صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف میں دلالت کا ذکر کیوں کیا؟ صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف میں دلالت کا ذکر، یعنی انہوں نے کیا کلمہ کی؟ ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، انہوں نے دلالت کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے، دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے۔ رہی یہ بات کہ صاحب کافیہ نے دلالت کا کلمہ کی تعریف میں ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وضع کا ذکر کر دیا، اور وضع جو ہے وہ دلالت کو مستلزم ہے، وضع جو ہے یہ دلالت کو کیوں مستلزم ہے؟ یہ اس کی دلیل دیتے ہیں لأن الدلالة کون الشیء بحیث یفهم منه شیء آخر، کہ دلالت شے کا اس طرح ہونا ہے کہ اس سے دوسری شے کو سمجھا جائے۔ اور وضع کی تعریف بھی ہم نے یہی پڑھی تھی، تخصیص شیء بشیء بحیث متى ادرک او حس الشیء الاول فهم منه الشیء الثانی،
کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اس طرح اس کو خاص کرنا کہ جب پہلی شے کا اطلاق یا اس کا احساس کیا جائے تو دوسری چیز سمجھ میں. تو وضع کی تعریف بھی یہی ہوئی اور دلالت کی تعریف بھی. تو وضع جو ہے یہ دلالت کو مستلزم ہے، وہ اس طرح کہ وضع یہ خاص ہے اور دلالت عام ہے. وضع خاص ہے اور دلالت عام ہے. وضع کے اندر کیا ہے کہ دلالت عام کیوں ہے؟ کیونکہ دلالت کی تین قسمیں ہیں. دلالت جو ہے وہ وضعی، دلالت طبعی اور دلالت عقلی. دلالت وضعی، دلالت طبعی اور دلالت وضعی کے اندر تو وضع کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن دلالت طبعی اور دلالت عقلی ان کے اندر تو وضع کا ذکر نہیں. تو دلالت عام ہے اور وضع کیا ہے؟ اور جہاں خاص کا ذکر کیا جائے وہاں عام کا ذکر، جہاں خاص پایا جائے وہاں عام پایا جاتا ہے. جہاں خاص پایا جائے وہاں پہ عام. جس طرح کہ زید ہے جہاں پہ پایا جائے وہاں پہ انسان جو ہے وہ پایا جائے گا. تو لہٰذا جب جہاں پہ خاص پایا جائے وہاں پہ عام پایا جاتا ہے، تو جب وضع پائی جائے گی تو وہاں پہ دلالت پائی جائے گی. جب وضع پائی جائے گی تو وہاں پہ دلالت. جب وضع دلالت کو مستلزم ہے تو صاحب قافیہ نے وضع کا ذکر کر دیا، دلالت کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. دلالت کے ذکر کی ضرورت ہے. اور پھر آگے لیکن الدلالۃ لا تستلزم الوضع، یہاں سے جو صاحب مفصل پر اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جب وضع جو ہے یہ دلالت کو مستلزم ہے تو وضع کا ذکر کافی ہے، دلالت کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. تو صاحب مفصل نے دلالت کا ذکر کیوں کیا؟ صاحب مفصل نے دلالت کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلالت کا جب ذکر وضع کا ہی کر دیتے، دلالت کا نہ کرتے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے صاحب مفصل نے جب دلالت کا ذکر کیا تو دلالت کے بعد وضع کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا کہ دلالت جو ہے یہ وضع کو مستلزم نہیں ہے. دلالت وضع کو مستلزم، یعنی جو بھی دلالت ہو ہم کہیں کہ یہ دلالت وضعیہ ہے وہ وضع کو مستلزم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ممکن ہے کہ دلالت جو ہے وہ وضعیہ نہ ہو بلکہ عقلیہ ہو. جس طرح کی دیوار سے پیچھے سے سنائی دیے گیا لفظ دیس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر. اب یہاں پہ دلالت تو ہے لیکن عقلیہ ہے، کیونکہ عقل کے ذریعے سمجھا جا رہا ہے کہ جب الفاظ موجود ہے تو کوئی بولنے والا بھی موجود ہے. اسی طرح دلالت طبعیہ، جس طرح کہ اوہو کی دلالت جو ہے وہ سینے کے درد پر. اب یہاں پہ دلالت تو ہے لیکن دلالت وضعیہ نہیں ہے بلکہ دلالت کون سی؟ دلالت طبعیہ ہے. کیونکہ یہاں پہ طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ لفظ اوہو جو ہے وہ ان کو نکالا جائے. ان کے صادر ہونے پر کون دلالت کرتی ہے؟ طبیعت جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. تو لہٰذا جب ممکن ہے کہ دلالت تو ہو لیکن اس میں وضع کا دخل نہ ہو بلکہ وہ دلالت طبیعہ ہو یا دلالت عقلیہ ہو، تو جہاں پہ بھی دلالت پائی جائے گی وہاں پہ وضع پائی جائے ایسی بات نہیں ہے. تو دلالت جب وضع کو مستلزم نہیں ہے تو اس لیے صاحب مفصل نے پہلے دلالت کا ذکر کیا، اس کے بعد خصوصی طور پر جو ہے وہ وضع کا ذکر کیا ہے. اور اس کو بھی انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْوَضْعَ دَفْعٌ لِإِيرَادِ، یہ دفیہ ہے اس بات کے اعتراض کا کہ انہو ان کانت دلالت معتبرتاً فی تعریف الکلمات، کہ بے شک شان یہ ہے کہ اگر دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے فتعریف المصنف ناقص، تو مصنف کی تعریف ناقص ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ مُعْتَبَرَةً، اور اگر وہ معتبر نہیں ہے فتعریف المفصل مشتمل علی امر زائد، تو مفصل کی تعریف جو ہے وہ ایک امر زائد پر مشتمل ہے. یعنی ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا دلالت کا، ایک زائد چیز کو ذکر کر دیا. وحاصل الدفع، اور دفع کا حاصل یہ ہے، جواب اعتراض کا یعنی اس کا جو جواب ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ان الدلالۃ، کہ بے شک دلالت معتبرۃ فیہ، اس میں اعتبار کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے. لیکنہ لما ذکر المصنف الوضع، لیکن جب مصنف نے وضع کو ذکر کر دیا وہو یستلزم الدلالۃ، اور وہ دلالت کو مستلزم ہے، تو نہ محتاجی ہوئی بعد ذکر ہی الی ذکرہا، اس وضع کے ذکر کرنے کے بعد دلالت کے ذکر کی. اب وضع ذکر ہو گئی تو دلالت کے ذکر کی محتاجی نہیں، لیکن جب صاحب مفصل نے پہلے دلالت کا ذکر کر دیا اب اس کے بعد وضع کے ذکر کی محتاجی ہے، اس لیے انہوں نے وضع کا ذکر کیا. وما اورادہ صاحب المفصل، اور وہ جس کو صاحب مفصل لائے فی تعریف الکلمات، کلمہ کی تعریف میں، حیث قال، جہاں انہوں نے کہا یہ اللفظۃ الدالۃ، کہ وہ ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہو علی معنی مفرد بالوضع، معنی مفرد پر وضع کے ساتھ. فمثل عبداللہ عالما، پس عبداللہ کی مثل، عبداللہ عالما یہ اعرابی حکائی کے طور پر، پس عبداللہ کی مثل علم ہونے کی صورت میں خارج عنہ، اس کلمہ کی تعریف سے خارج ہو گیا. فإنہ لا یقال له لفظۃ واحدۃ، کیونکہ بے شک شان یہ کہ اس کو ایک لفظ نہیں کہا جاتا. وباقیہ مثل الراجل وقائمۃ وبصری، اعرابی حکائی پڑھتے ہوئے اس کو الراجل پڑھیں، اور الراجل قائمۃ اور بصری کی مثل جو ہے وہ کلمہ کی تعریف میں باقی ہے. مما یعد لشدت الامتزاج، اس میں سے جن کو شدت امتزاج کی وجہ سے لفظۃ واحدۃ ایک لفظ شمار
کیا جاتا ہے داخلاً فی، اس حال میں کہ یہ کلمہ کی تعریف میں داخل ہے. فاخرجہ بقید الافراد، پس اس کو صاحب مفصل نے نکالا افراد کی قید کے ساتھ. ولو لم یخرجوا، اگر اس کو نہ نکالتے بترک ہی، اس قید کو چھوڑ کر، لکان انصبہ، تو البتہ یہ زیادہ مناسب ہوتا، کما عرفتہ، جس طرح تو نے پہچانا. وعلم ان الوضع، تو جان کے بے شک وضع یستلزم الدلالۃ، دلالت کو مستلزم ہے. لان الدلالۃ کون الشیء بحیث یفهم منه شیء آخر، کیونکہ دلالت شے کا اس طرح ہونا کہ ہے کہ اس سے دوسری شے کو سمجھا جائے. فمتى تحقق الوضع، پس جب وضع متحقق ہو گئی، تحققت الدلالت، دلالت بھی متحقق ہو گئی. فبعد ذکر الوضع، پس وضع کے ذکر کرنے کے بعد، لا حاجت الى ذکر الدلالت، دلالت کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. کما واقع فی هذا الکتاب، جس طرح کی اس کتاب میں واقع ہوا. لیکن الدلالت لا تستلزم الوضع، لیکن دلالت وضع کو مستلزم ہے نہیں ہے. کیوں؟ لامکان ان تکون بالعقل، اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ وہ دلالت عقل کے ساتھ ہو. کا دلالت لفظ دیز المسموع من وراء الجدار علی وجود اللافظ، جس طرح کہ لفظ دیز کی دلالت ایسا لفظ دیز جو دیوار کے پیچھے سے سنائی دیا گیا بولنے والے کے وجود پر. وان تکون بالعقل، اور اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ وہ دلالت بالطبع، طبع کے ساتھ ہو. کا دلالت لفظ اوہ، جس طرح کہ لفظ اوہ کی دلالت علی وجہ صدر، سینے کے درد پر. فبعد ذکر الدلالت، پس دلالت کے ذکر کے بعد، لا بد، ضروری ہے، من ذکر الوضع، وضع کا ذکر کرنا، کما فی المفصل، جس طرح کے مفصل میں ہے. تو اس کے بعد وضع کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ دلالت وضع کو مستلزم نہیں، لیکن وضع دلالت کو مستلزم ہے، تو اس لیے وضع کے بعد دلالت کا ذکر ضروری نہیں ہے.